أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ دو آیات مبارکہ ہیں سورہ توبہ کی 11واں سپارہ ہے. آیت نمبر 105 اور 104 105. علم یعلموا، یہ تو جمع کا صیغہ ہے. کیا انہیں معلوم نہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں چلا؟ ابھی تک ان کو معلوم نہیں ہوا. علم یعلموا ان اللہ، کہ بے شک بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں. حقیقی طور پر بات جو ہے، سچائی جو ہے وہ یہی ہے، سچائی پر مبنی بات یہی ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور کوئی نہیں. اور وہی صدقات لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی صدقات کو قبول فرماتے ہیں. صدقات قبول فرمانا یہ اللہ ہی کی، اسی کی عظمت ہے، اسی کی بزرگی ہے. اور یہ کہ بلا شبہ سچائی یہی ہے کہ اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں، تواب الرحیم. اور اے نبی کہہ دیجئے تم عمل کرو، وقل اعملوا، عمل کرو، پھر اللہ تمہارے عمل کو عنقریب دیکھیں گے، اور اس کا رسول اور مومنین بھی نظر رکھیں گے تمہارے کاموں پر، اور تم جلد اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں جاننے والا مالک ہے، مالک الملک ہے، علام الغیوب ہے. پھر وہ تمہیں بتا دیں گے اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے رہے. تمہارے عملوں کو تمہیں بتا دیا جائے گا، جو کچھ تم یہاں سے کر کے گئے ہو سب نوٹ کیا گیا، سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر آپ کے نوٹس آپ کو دکھا دیے جائیں گے. توبہ اور تواب، ان میں بھی فرق ہے. توبہ اور استغفار، اس میں بھی فرق ہے. یہاں دو عمل بتائے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. دو عمل ایسے ہیں جن کے ذریعے سے آپ کے گناہ محو کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں. بلکہ حسن تو یہ ہے کہ صرف مٹا نہیں دیتے بلکہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیتے ہیں. گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بنا دیتے ہیں. سوچئے ذرا تھوڑی دیر، دنیا میں بھی کوئی ایسا ہے کیا کہ جو آپ کے جرم پر آپ کو انعام دے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے. جو مجرم کو انعام دے دنیا میں کوئی ایسا ہے؟ یا جو مجرم کی واہ واہی کرے، اس کی تعریف کرے، کوئی ایسا ہے؟ لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہی ہے کہ جب مجرم تائب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، بلکہ سزا کے بجائے ان کو انعام و اکرام سے نواز دیے جاتے ہیں، ان کو نوازے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توبہ کرنے اور صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، صدقے پر ابھارا ہے، توبہ کرنے پر ابھارا ہے، اور اپنے کرم اور کریمی کا بیان فرمایا ہے کہ نہ اس کے کرم کی، نہ اس کی کریمی کی، نہ اس کی رحمت کی کوئی حد ہے، کوئی حد نہیں ہے، لا منتہا لا انتہا. یہاں پر جو بات شروع ہوئی آیت کی جو ابتدا ہوئی ہے، یہ ہوا کہ کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہوا؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ تو بات یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اکثر کو ہم میں سے پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی رحمت کا. اللہ تواب ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. توبہ کا معنی تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن پھر بتا دیتے ہیں. ظاہر ہے سب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا کہ وہ ساری ویڈیوز دیکھ سکیں اور قرآن مجید کی ساری آیت کی تفسیر یا ترجمہ وہ پڑھ سکیں. اتنا فرصت ظاہر لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور بات ہے انسان کے ذوق کے ساتھ کس چیز کی، بات یہ ہے کہ یقین کی بات. تو وہ یقین نہیں ہے، جیسے کہ ہمیں دنیا کے لیے ہے تو ہم دنیا کے لیے تو ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں، یا اپنے تفریح کے لیے بھی سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں نکلتا. ورنہ دنیاوی شغل کے لیے تو ہم کتنا ٹائم نکال لیتے ہیں، ایک ہفتہ، 10 دن، 12 دن تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں، سیر سپاٹ کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، تو وقت نکالتے ہی ہیں نا بہرحال. تو خیر بہرحال توبہ کا معنی ہے
توبہ، توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، پلٹنا، لوٹنا، یعنی اللہ کی طرف واپس آنا۔ جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت پہ ڈھانپ لیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، دھتکارتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تواب ہے، واپس آنے والوں کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اب اس طرح جیسے ہم آپس میں مثال کے طور پہ کہہ رہے ہوں، ظاہر اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، اللہ اپنے رحمت پہ لے لیتے ہیں، تواب ہے، لوٹنے والوں کو دھتکارتے نہیں ہیں، بھگاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، رحیم بھی ہے، رحمت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں پر یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں، یعنی اس کی واپسی کو قبول فرماتے ہیں۔ کہ کوئی چلا گیا تھا، کسی نے اللہ تعالیٰ سے دوری بنا لی تھی، لیکن پھر وہ واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا نہیں، بلکہ اس کو جو واپس ہوا تو اس کی واپسی کو قبول فرمایا۔ اور پھر یہی نہیں، یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو ترمذی شریف کی ایک حدیث شریف سناتے ہیں، کتاب الزکاہ میں ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ قبول فرماتے ہیں اور اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، پھر اسے تمہارے ایک کے لیے پالتے اور بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بالکل قرآن مجید کے عین مطابق ہے۔ اگر آپ کہیں کہ حدیث شریف پر کوئی کلام ہے تو وہ قرآن مجید بہرحال اس بات کی گواہی آپ کو دے رہا ہے، قرآن مجید کی آیات اس بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید جو بیان کیا ہے سورہ فرقان میں آپ چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا، اور بہرحال بے شمار مقامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتے بھی ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں بھی ہیں، جس طرح تمہارا کوئی شخص اپنے گھوڑی کے بچڑے کو پالتا ہے، ٹھیک ہے، اور پالتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک لقمہ صدقہ جو ہے قبول کر کے اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں جیسے احد پہاڑ۔ اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑی کا بچہ ہو یا گائے کا بچہ ہو، تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، بالکل ایسے نا ادھر سے ادھر لڑک رہا ہو، بالکل ظاہر زمین پہ پڑا ہوا ہو جب وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کتنا بڑا ہو جاتا ہے، بیل بن جاتا ہے، وہ کھیتوں کی جتائی کرتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے؟ تو یہ ایک مثال ہے۔ تو ایک لقمے کی بھی اللہ تعالیٰ ایسی پرورش کرتے ہیں کہ جیسے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں آپ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ لیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ سود کو تو مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو لیتے ہیں، قبول فرمایا، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اپنے بندوں کے صدقات بھی لیتے ہیں، اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول فرماتے ہیں، تواب ہیں، رحیم ہیں۔ لیکن یہاں پر ہاتھ کا ذکر نہیں ہے، حدیث شریف میں ہاتھ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہاتھ کا ذکر تو یہاں نہیں کیا کہ صدقات اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ پہ لیتے ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان اللہ یقبل الصدقات، ان اللہ یقبل الصدقۃ ویأخذها بیمینہ، اللہ تعالیٰ صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، دائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ کا ذکر ہے حدیث شریف میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ تو اب اگر اس حدیث شریف سے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کا ہاتھ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم اس پہ تبصرہ نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ کا ہاتھ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ کس طرح ہیں ہم اس پر کوئی تبصرہ کرتے ہی نہیں، بس صرف ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے بیان کیا اور بس۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یعنی اب اگر قصور ہو گیا تو آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں جو اللہ کے راہ میں فی سبیل اللہ نکلنا ہے، ان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ خوب عمل کرنا ہے، خوب کام کرنا ہے، خوب محنت کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہاں آپ اہل ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے، اس کی رحمتوں کے، اس کی بہترین خوبصورت اور ابدی و سرمدی جنت کے مستحق ہیں۔ ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو۔
اور باقی اگر اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی سے گزشتہ بھی جو گزر گیا، آئندہ بھی جو آنے والا ہے، اور موجودہ بھی جو ابھی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ماضی حال مستقبل سبھی کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، آئندہ کے تمام احوال سے پوری طرح اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ مگر تم عمل کرو، تمہارے عمل کو وجود میں آتا ہوا اللہ تعالیٰ بھی ملاحظہ فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ تم عمل کرو، تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی لکھ دیا ہے کہ اب آپ عمل نہیں کریں گے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ عمل کریں گے تو پروف آپ کے پاس خود آ جائے گا، ریکارڈ ہو جائے گا اس کا، یعنی کسی اور کو آپ گواہ بنائیں نہ بنائیں، آپ خود گواہ ہو جائیں گے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ اور جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کرنے والے ہیں، اور جو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملاحظہ فرمایا۔ اب ایک بات یہاں پر غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ایسی کون سی پریشان کن بات ہے کہ یہ سمجھنا یا اس کے لیے دوسرے نئے دلائل قائم کرنا، یا اس آیت مبارکہ سے آپ استدلال کرنے لگ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی آج بھی ملاحظہ کر رہے ہیں جیسے کہ اپنی موجودہ زندگی میں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو اس میں ایسی کون سی بات آپ کو نظر آ رہی ہے جو آپ اس پہ دلیل یا دلائل قائم کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں صحابہ کرام جو کچھ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر خوش ہو کر ان کو ڈگریاں بھی دیتے تھے۔ اور کیوں دیتے تھے؟ اللہ کی طرف سے دیتے تھے۔ دین کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی طرف سے کوئی بات کرتے تھے؟ کبھی آپ کو کوئی ایسی حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی ہو؟ بلکہ ہمیں تو یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال کرتا کہ ہاں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے، وہ بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کو خبر ہوتی وہ آپ بتا دیتے، نہیں تو آپ چپ ہو جاتے۔ آپ کو حدیث میں یہ بات ملتی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار فرما لیتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس جب وحی آتی تو آپ پوچھتے سوال کرنے والا کہاں ہے، سوال کرنے والا کہاں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو جواب عنایت فرمایا تک کرتے تھے۔ تو اب یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ موجودہ بھی آئندہ بھی سبھی کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں سے ہم آپ کو دلیل لے کر آ رہے ہیں؟ کیا مومنین سب اپنی نورانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں نے اس پہ بحثیں اور باتیں کی ہیں خواہ مخواہ کی۔ مومنین تو وہ کام دیکھ رہے ہیں جو آپ مومنین کے سامنے کر رہے ہیں، آپ نیک کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا مومنین کو دیکھ نہیں رہے کہ نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، روزے آپ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی مشن کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں؟ تو لوگ جب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے گواہ ہیں، وہ گواہی دیں گے، وہ گواہ بھی ہیں اس بات کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں کہ مومنین کیا ہیں؟ گواہ ہیں نا، حدیثیں بھی ہیں اور قرآن کی آیات بھی ہیں کہ تم گواہ ہوگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گواہی دیں گے، ایون یہ کہ جو امتیں گزر چکی ہیں ان کی بھی گواہی یہ امت دے گی۔ بلکہ گواہی کیسے دو گے تم؟ تو قرآن سے دیں گے، ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، قرآن سے گواہی دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ گزر گئے ان کا ہمیں معاملہ کیسے پتہ چلا؟ قرآن سے پتہ چلا۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو قرآن سے گواہی دیں گے، تو یہ تو نہیں کہا نا کہ اپنے نورانی آنکھوں سے دیکھ کر ہم گواہی دے رہے ہیں، جو کچھ گزر گیا ہم نے نورانی آنکھوں سے سب ملاحظہ کر لیا، ہم نے مراقبہ کیا، سب کچھ دیکھ لیا کہ کیا ہوا تھا پہلے نور علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا، تو مراقبے سے معلوم کیا تھا۔ تو مراقبے سے تو نہیں معلوم کیا تھا نا، قرآن سے معلوم کیا تھا نا۔ تو جس زمانے کے بھی مومنوں کے سامنے کام کریں گے تو وہ مومن ان کے گواہ ہوں گے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جیسے اہل ایمان اچھا یا برا جو بھی کام کرتے ہیں اس کی اسی طرح کی شہرت ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، کوئی بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے تو وہ سخی بھی مشہور ہو جاتا ہے، خصوصاً مومن اس سے بے خبر نہیں رہتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے کے گزرنے پر لوگوں کی اچھی تعریف اور جب دوسرا یعنی دوسروں کے گزرنے پر لوگوں کی اس کی بری تعریف کرنے پر ارشاد فرمائے، اور پہلے کے لیے جنت کی بشارت دی اور دوسرے کے لیے آگ کی۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، مومن زمین میں اللہ کے گواہ ہیں، مومن زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے آپ کے سامنے، آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ حدیث شریف اسی آیت مبارکہ کے یعنی حوالے سے 1367 ہے نا۔ تو آپ اس حدیث کو پڑھ کر، ایک حدیث اور بھی ملتی ہے جو آپ کو بظاہر اس کے اپوزٹ لگے گی، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی آپ اگر دیکھیں گے تو تعرض نہیں ہے، اگر آپ اس کو صحیح سے سمجھیں گے۔ اگر صحیح سے نہیں سمجھیں گے تو آپ کہیں گے نہیں تعرض ہے تو اس لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے حدیث، لیکن ایسا نہیں ہے، تعرض نہیں ہے، سمجھنے کا بھی فرق ہوتا ہے انسان کے۔ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا ایک جنازہ گزرا، تو صحابہ کرام کون تھے؟ مومن تھے نا، یہ تو سب کا ہی ایمان ہے نا کہ مومن تھے، ان کو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی، اور رسول اللہ نے تو دی تھی، ظاہر ہے اللہ کے بتائے سے رسول اللہ نے دی تھی، لیکن قرآن نے بھی دی ہوئی ہے ان کو جنت کی بشارت، یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں۔ تو اب جو ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب ایک جنازے کو دیکھا تو تعریف کی، تو صحابہ کرام نے یوں ہی تو تعریف نہیں کر دی نا، دیکھا تھا نا، اچھے عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا، عقیدہ بھی درست دیکھا تھا، باتیں بھی کی تھی ان سے، یہ بھی تو ہے نا کہ باتیں بھی کی ہیں، اور صحابہ کرام نے ظاہر پہ فیصلہ کیا تھا، ظاہر پہ تعریف کی تھی، اور وہ تعریف ان کی صحیح تھی، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے ظاہر میں بات کی تھی، ان کے ساتھ رہے سہے تھے، ظاہر پہ برائی کی تھی، تو دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وجبت، ٹھیک ہے۔ ایک کے لیے جنت کی بشارت دے دی کہ جنت واجب ہو گئی، ایک کے لیے جہنم کی آپ بتا دی، وعید سنا دی کہ اس پر واجب ہو گئی۔ تو ظاہر ہے ان کے عقیدے نہیں صحیح تھے جبھی تو جہنم میں گئے وہ، یا اعمال ان کے صحیح نہیں تھے، ٹھیک ہے، اعمال میں خرابی تھی تو وہ بھگتنے کے بعد جنت میں آئیں گے، یا تو عقیدہ خراب تھا کہ ہمیشہ جہنم واجب ہو جائے گی۔ تو اب یہ کہ ایک حدیث میں آپ کو یہ بھی ملے گا، بہت ساری حدیثیں ہیں اس طرح کی، میں نے ایک کہا ہے کہ ایک حدیث میں آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعریف مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو بظاہر لگے گا یہ تو صحابہ کرام تعریف کر رہے ہیں، اور ایک میں تو منع کیا اللہ کے نبی نے تعریف کرو ہی نہیں، تو اب آپ کو اس میں دونوں میں تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت آسان مسئلہ ہے، کوئی حل کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو وقت چاہیے ہوگا۔ انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو ہم آپ کو انشاءاللہ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر اور اچھے سے اس کو جو ہے نا ایلیبوریشن کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب جو یہ آیت میں فرمایا کہ اللہ، اس کے رسول اور مومنین تمہارے عملوں کو دیکھیں گے، تو یہاں پر امام مجاہد فرماتے ہیں اسی آیت کی روشنی میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ، اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور قیامت کے دن ایسا یقیناً ہو کر رہے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے اور کتاب التوحید ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی آیات ہیں قرآن مجید کی جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں، اس لیے یہاں نمبر نہیں ڈلا ہوا ہے بلکہ ہے باب قول اللہ۔ تو یہاں پر اگر آپ نمبر سے تلاش کریں گے تو آپ آ جائیے گا 7530 اس سے پہلے۔ اسی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب تجھے کسی کا کام اچھا لگے تو یوں کہو، عمل کیے جاؤ، اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارا کام دیکھ لیں گے، اور کسی کا نیک عمل تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ کوئی اگر نیک کام کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے، کوئی اچھے کام کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ نیک ہی ہو، ہر اچھا کام کرنے والا نیک نہیں ہوتا، لیکن ہر نیک آدمی اچھا ہی کام کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگ کسی کا اچھا کام دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں نا کہ فرد اتنا اچھا کام کر رہا ہے تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک قانون بنایا ہے، جو اصول بنایا ہے، اس کرائٹیریا پہ ہمیں اور آپ کو پورا اترنا پڑے گا جب ہمارا اچھا کام اچھا ہوگا، ورنہ تو ظاہر ہے کسی دنیاوی غرض اور کسی مفاد کے لیے ہے تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا ہی تک بس ملے گا، اس کا فائدہ بہت محدود ہے اور وہ صرف دنیا تک ہے، اور جو اللہ کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے قانون کے مطابق عمل ہوگا اس کا فائدہ وہ بہت یعنی دور رس ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ برآمد ہوگا، وقت لگے گا لیکن ملے گا ضرور، تو وہ نتیجہ جو ہے وہ ہمیں جنت تک پہنچائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی جو آخری نعمتیں ہیں جو ہمیشہ اور دائمی ابدی سرمندی ہیں وہ وہاں تک عمل پہنچائے گا اللہ کی رحمت سے، اور پھر وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اپنے عمل میں، تو اس کو وہ فائدہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔
تو یہ نیک عمل اور یہ معاملات جو ہیں احادیث میں بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں، اتنی تفصیل کی اب ضرورت نہیں ہے یہاں پر، بس اتنی بات سمجھ لینا ہمارے لیے کافی ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک طرح سے یعنی وارننگ دی گئی ہے کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے عملوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، تمہارے عملوں کو ملاحظہ کیا جا رہا ہے، اور مومنین کے نگاہوں پہ بھی ہے، جو امیروں کے سامنے جو امیر المومنین ہوتے تھے، یا یہ کہ جو تمہارے حکمران ہیں جو مومن گزرے ہیں، تو ان کے سامنے جو تم عمل کر رہے ہو تو اس کا تمہارے ساتھ محاسبہ بھی ہوگا۔ اور یہی نہیں، پھر قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو پھر بتائیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ یوم تبلی السرائر، جس دن دلوں کے بھید کو بھی کیا کیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ تو یہ ہیں آیات جو ہمیں ڈراتی ہیں اور ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہیں کہ اپنے عملوں کو خالص کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ توبہ کیا، لوٹیں اللہ کی طرف، جس حال میں بھی ہیں ادھر واپس لوٹ جائیں، استغفار کریں، معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، صدقات اور خیرات کریں کہ صدقات اور خیرات سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات جو ہیں وہ سیئات کو مٹا دیتی ہیں۔ اور نیکیاں جب آپ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو آپ کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا جاتا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ الا من تاب، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، تو کیا ہے، لوٹنا ہے نا، کفر میں تھا، جس حال میں بھی تھا، ایمان لا کر واپس آ گیا اپنے رب کی طرف، اور پھر کیا کیا، عمل جو کیا، عمل عملا، جو اس نے عمل کیا پھر اچھا کر لیا، اپنے عمل کو صالح کر لیا، تو وہ وہی لوگ ہیں، یبدل اللہ، اللہ تعالیٰ بدل دیں گے سیئات کو حسنات سے، ٹھیک ہے، سیئات جو ہے وہ حسنات بن جائیں گے، برائیاں نیکیاں بن جائیں گی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اپنے بندوں پر۔ اور یہ کیوں ہے، وکان اللہ غفور الرحیمہ، کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر۔ تو جو بھی چاہے کہ اللہ کی طرف اپنا راستہ بنانا، تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور صدقہ خیرات کرے۔ صدقہ اور خیرات سے آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا سبب ہے۔ تو اس سبب کو اختیار کریں کہ صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی رحمتیں نعمتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ نیک عمل کریں، تو نیک عمل آپ کے ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو وہ اپنی جو آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو اچھی بنائیں۔ کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو جب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو اس وقت ظاہر چور جو ہے احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، تصویر نہ آ جائے، پھر وہ ظاہر ہے سب کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ تو یہی بات ہے کہ سب آپ کا نوٹ ہو رہا ہے، سب آپ کی رجسٹریشن وہ اسٹارٹ ہو چکی ہے، تو اب جو ہے آپ ذرا محتاط رہیں، احتیاط سے کام لیں، اور سارے کام آپ کے جو ہے اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ سب آپ کو خبریں پہلے سے بتا دی گئی ہیں تاکہ آپ اپنا نامہ اعمال اچھا کر لیں، جو آپ کا اپریزل ہے وہ اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، تو اپنے سبق اس میں سے نکالیں اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس سے جو آپ اور نتیجے نکالتے ہیں کہ مومنین دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے نتیجے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی یہاں کوئی بات نہیں ہے، اور اس طرح کے یہ مسائل قرآن نے نہیں ڈسکس کیے جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کی روشنی میں ایک مفسر نے کیا تفسیر کی ہے آپ کو بتاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیک بندوں کے مخلصانہ عمل کا ایک نور ہوتا ہے جو آسمان کی طرف اپنے صدق و اخلاص کے انداز یا اندازے کے مطابق بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے نور الوہیت سے یعنی دیکھتے ہیں۔ اب آپ ذرا بتائیے، پھر رسول اسے اپنے نور نبوت سے، اور مومنین کاملین اپنے نور ایمان سے دیکھتے ہیں۔ نور ایمان سے دیکھنے کی یہاں کہاں بات ہوئی ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی، ظاہر ہے وہ سمیع بصیر ہے ہی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے دیکھنے کی بات کہاں ہو رہی ہے کہ نور نبوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یا مومنین کے نور ایمان سے دیکھنے کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ مومنین نور ایمان سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو وہ خود بتائیں، جو بھی مومنین ہیں
جنہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو وہ بتائیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کے عمل دیکھے اپنے نور ایمان سے۔ نور ایمان سے دیکھنے کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، مومن کے عمل کا وہ تو نور ہوتا ہے، وہ تو نورانی ہوتا ہے، لیکن نور ایمان سے دیکھنے کی جو بات ہے وہ کہاں ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح طور پر صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی طرف سے اس میں کوئی ملاوٹ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے کہ قرآن مجید میں اپنی رائے سے کوئی بات کرنا نہ حلال ہے نہ ہی جائز ہے۔ قرآن مجید جتنی بات بیان کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بات سمجھائی ہے سب واضح ہیں، صاف ہیں، بس اس بات کو وہیں تک رہنے دینا چاہیے۔ یہی جو ہے علماء کا جو ہے احسان بھی ہے، اور یہی جو ہے اس کا حسن بھی ہے۔ بس وما توفیق الا باللہ۔